احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میرے سرکار ابو طالب کے گھر تشریف لائے، یہاں تک کہ مسلمانوں ابو طالب کو غسل دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کو کفن پہنایا گیا، نبی موجود ہیں، کانٹا لگایا گیا، نبی موجود ہیں، لے کر چلا جا رہا ہے، نبی موجود ہیں، یہاں تک کہ ابو طالب کا جنازہ آگے آگے جا رہا ہے، نبی پاک پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو بتا دیجئے، یا نبی اللہ یہ تو بتا دیجئے، یا حبیب اللہ یہ تو بتا دیجئے، یا رسول اللہ یہ تو آپ بتا دیجئے کہ رب نے زمین بنایا آپ کے لیے، رب نے آسمان بنایا آپ کے لیے، اللہ نے سورج کو پیدا کیا آپ کے لیے، چاند کو پیدا کیا آپ کے لیے، ستاروں کو پیدا کیا آپ کے لیے، دن کو پیدا کیا آپ کے لیے، رات کو پیدا کیا آپ کے لیے، پہاڑ کو پیدا کیا آپ کے لیے، شجر کو پیدا کیا آپ کے لیے، حجر کو پیدا کیا آپ کے لیے، یا رسول اللہ اگر آپ کی وجود نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی نہ کائنات کا کوئی ذرہ نہ ہوتا، مگر یا رسول اللہ ابو طالب کا جنازہ آگے آگے ہے، آپ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی عرض کرتے ہیں اے علی تم نہیں جانتے ہو، حدیث مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں چاہے وہ کافر کا جنازہ ہو چاہے وہ مسلمان کا جنازہ ہو، اس لیے سنو جنازے کے آگے سے گزرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے عامل اس کے اعمال صالحہ اڑا کرتے ہیں، اس لیے مردے کے آگے چلنا منع ہے، مردے کے پیچھے چلا کرو۔ حضرت علی نے سمجھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح سمجھاتے رہے، شام سمجھاتے رہے، رات سمجھاتے رہے، پھر سمجھاتے رہے، دن کے اجالے میں سمجھایا، رات کے تاریکی میں سمجھایا، صبح کے سفیدی میں سمجھایا، رات کے سناٹے میں سمجھایا، مگر میرے باپ نے نہ مانا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر آپ آئے کیسے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ میرا چچا ہے، جب خانہ کعبہ میں موجود تھا ابو جہل گیا تھا، عتبہ گیا تھا، شیبہ گیا اور جانے کے بعد کہا کہ اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا دو کہ جو نیا دین لے کر آئے ہیں اس کی پرچار نہ کرے، اگر سورج کی ضرورت ہو ہاتھ میں اتار دو، دنیا کی خوبصورت عورت کی ضرورت ہو ان کے خدمت میں پیش کر دو، دنیا کا مال خزانہ چاہیے تو میں تمہارے بھتیجے کے قدموں میں ڈال دوں گا، مگر نبی سے کہہ دو نئے دین کی پرچار نہ کرے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے چچا میں مانتا ہوں آپ نے مجھے بچپنے سے مالا، بہت پیار کیا، مجھے غسل دیا، مجھے کپڑا پہنایا، میرے انگلی کو پکڑ کے تو نے مجھے راستہ چلایا، یہ میں جانتا ہوں کہ تو نے مجھے گودی کھلایا ہے، مگر اے چچا ایک طرف کفر کا معاملہ ہے ایک طرف حق کا معاملہ ہے، اے چچا سنو اسلام دیکھا جائے گا کفر نہیں دیکھا جائے گا، کفر ہمیشہ میرے لیے مٹا ہے، اسلام آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہاں کہا یا رسول اللہ کیا میرے باپ کے لیے آپ دعا بھی کریں گے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مومن کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے آیا، کافر کے لیے ہدایت کے لیے پیغام آیا۔ سنو قبر ابو طالب کے پہنچیں گے اور پہنچنے کے بعد رب کا جیسا حکم ہوگا ویسا ہوگا، اللہ کے پیارے نبی ہے، اللہ کے پیارے حبیب ہے۔ اے مسلمانوں سمجھو اپنے مصطفیٰ جان رحمت کے زندگی کے سماعت فرمائیے، مصطفیٰ جان رحمت کے حدیث کو سنیے اور سن کر اپنے ذہن و دماغ کو کھول لیجیے۔ مسلمانوں کو نبی آخر الزماں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو طالب کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے نبی نے کبھی حضرت ابو طالب نہیں کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے تو ابو طالب کہا ہے، مگر اے مسلمانوں دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابو طالب کے جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ جب ابو طالب کا جنازہ قبرستان پر پہنچ گیا، ابو طالب کو قبر کے اندر اتار دیا گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندگی یاد آئی کہ طائف کے بازار میں جب مجھے پتھر مارا جا رہا تھا تو ابو طالب نے دوڑ کر میرے ہاتھ کو پکڑا تھا، اے لوگوں کیوں مارتے ہو یہ میرا بھتیجا ہے، یہاں تک کہ مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہی وہ میرا چچا ہے، جب مکہ کے گلیوں میں مجھ پر اونٹ کی اوزری پھینکی جاتی تھی میرے پیٹھ
مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے علی سنو سنو، یہ تمہارے باپ ہیں مگر انہوں نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہماری بہت خدمت کی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مدینے کے تاجدار ہیں، قبر ابو طالب پر حاضر ہے، حاضر ہونے کے بعد مٹی ڈال دی گئی، تختہ چلا دیا گیا، مٹی پاٹ دی گئی، اور جیسے میرے آقا نے رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو بلند کیا، حضرت جبریل کی آمد ہو گئی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کافر کے لیے دعا نہیں کیا جاتا ہے، ابو طالب ایمان نہیں لائے ہیں، ان کے لیے اپنے ہاتھ کو نیچی کر لو۔ آج کے مسلمان چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ جتنا بڑا مفکر ہو، اگر کافر کے لیے دعا کر رہا ہے تو حدیث مصطفیٰ کے خلاف ہو رہا ہے۔ یا مفکر ہو یا عالم دین ہو، اگر کافر کے لیے دعا کر رہا ہے تو سنو سنو، رسول سے جنگ کر رہا ہے، نبی کے ہاتھ سے جنگ کر رہا ہے۔ یہاں تک نبی سے ہاتھ سے جنگ کرنا یہ خدا سے جنگ کرنا ہے، نہ تیرا یہاں ٹھکانا ہوگا نہ وہاں ٹھکانا ہوگا۔ میدان محشر میں نہ تیری ٹوپی دیکھی جائے گی نہ تیرا داڑھی دیکھا جائے گا، جائے گا تو مصطفیٰ کا فرمان دیکھا جائے گا، محمد مصطفیٰ کا اخلاق۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، یہ قتل بھی کرتے تو چرچا نہیں ہوتا۔ ارے لوگوں سنو، نبی نے جب بھی کافر کے لیے دعا کی ہے تو ہدایت کے لیے کہا ہے، اے اللہ تجھے ہدایت دے دے، ہمارے باتوں کو سمجھ سکے۔ اے مسلمان تم کو کہا جا رہا ہے، ارے ادھر آ پیارے، ہم ہنر آزمائے تم تیر آزما، ہم پیارے آج ایسے ایسے علماء ہیں جو کافروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی نے ہدایت کا پیغام دیا ہے اور تم نبی سے دشمنی کر رہے ہو، نبی سے جنگ کر رہے ہو۔ وہ ابو طالب ہیں جنہوں نے نبی کو اٹھنا سکھایا، نبی کو پیر سے چلنا انگلی پکڑ کر چلایا، نبی پاک کو نہلایا، احمد مختار کو لباس پہنایا، رسول پاک کو کبھی اپنے کندھوں پر لیا کبھی اپنے گود میں لیا، مگر مرنے کے بعد رب نے اعلان فرما دیا، اے مصطفیٰ جان رحمت، چاہے جتنا وفادار ہو، اگر کلمہ کو نہیں ہے تو اسے دھکیل دینا، اور اگر کلمہ کو ہے تو سینے سے لگا۔ مگر آج تعداد دیکھی جاتی ہے، تعداد دیکھی جاتی ہے، تعداد سے کامیابی لیا جا رہا ہے، تعداد سے کامیابی نہ لے۔ میرے حسین نے فرمایا، امام حسین نے فرمایا ہے، اے میرے نبی کا امتی، جب کہیں جانا تعداد پہ قربان نہ جانا، قربان تعداد پہ نہ جانا، جانا تو مصطفیٰ کے اخلاق پر جانا۔ اگر دیکھ لینا کہیں بڑی جماعت کھڑی ہے، بہت بڑا امام کھڑا ہے، بہت بڑا جبہ کپا پہنے ہوئے ہے، ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی نماز ہے۔ سنو سنو مسلمانوں، وہی پسلی ابلیس یعنی یزید بھی پڑھتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، وہی پسلی رکوع میں یعنی یزید بھی پڑھتا ہے سبحان ربی العظیم، وہی پسلی یزید بھی پڑھتا ہے، وہی قرآن یزید بھی پڑھتا ہے، وہی نماز یزید بھی پڑھتا ہے، وہی اذان یزید بھی دیتا ہے، اسی کھیلے میں اذان نبی کے نام پر ہو رہا ہے، اور ادھر حسین کے کھیلے میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ نبی کا کلمہ ادھر بھی ہے، نبی کا کلمہ ادھر بھی ہے، مگر میرے حسین نے فرمایا سنو سنو، بڑی جماعت دیکھ کر گھبرا نہیں جانا، دیکھ لینا اگر امام وفادار ہے تو نیک باندھ کر کھڑے ہو جانا، اور اگر دیکھ لینا امام غدار ہے تو جوتے کے نوک پر پھینک لینا اور اسے ہٹا دینا۔ حق نہیں زیادہ نہیں دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا تو کربلا کا میدان دیکھا جائے گا، کہ کربلا کے میدان میں تعداد دیکھ کر جا رہے ہو، تعداد میں جا رہے ہو۔ جب 313 سے کرتے تھے حکومت، آج 3 کروڑ کے آبادی میں ہو کے کرتے ہو غلامی، کیوں کر رہے ہو؟ تم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، صحابہ کے کردار کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے پیار کو چھوڑ دیا ہے۔
سے کام تھا، مگر تو نے عمر کی محبت چھوڑ دی ہے، عثمان کی محبت چھوڑ دی ہے، علی کی محبت چھوڑ دی ہے۔ اے مسلمانوں چھوڑو نہیں، عمر کی زندگی کو بسا لو، تمہارے زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ کل میدان محشر میں جب عمر سجائے جائیں گے تو انہی کے ساتھ تم بھی سجا۔ میرے پیارے نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان نہ رہ جائے گی داستانوں۔ میرے پیارے سنو، آج اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرے امتی بنی اسرائیل کے امتی 72 فرقوں میں بٹے، میرے امتی 73 میں بٹیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے۔ تو اب ہمیں لڑائی نہیں کرنا ہے، نبی کا فرمان ہے 72 73 سے 74 نہیں ہو پائے گا، اور 73 سے 72 نہیں ہو پائے گا، اسے ہونا ہے، رب کا فرمان ہے۔ مگر قرآن کا اعلان ہے بلا تاہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی کامرا رہو گے، بشرط یہ ہے کہ مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ، کامیاب رہو گے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج لوگ دیکھو تمام علماء کرام ہیں، تمام ناجان علماء ہیں، مسلمانوں تمام کاشف جاتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں تمہارے یہاں اگر کوئی کفار جائے اسے لاہور پڑھ کر دعا کرو، قرآن کی سورت نہ پڑھو، یہاں تک کہ اگر اسے تعویذ لکھنا ہے تو ابلیس شیطان کا نام لکھ دو، فرعون کا نام لکھ دو، نمرود کا نام لکھ دو، سجاد کا نام لکھ کر دے دو، مگر قرآن کی آیت لکھ کر نہیں دینا، ورنہ قیامت کے دن رب تم سے سوال کرے گا، اس سوال کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ مگر آج ہمارے علماء ایک چند ٹکوں پر بچ جاتے ہیں اور دوسرے کے لیے سابسی دیتے ہیں۔ اے سن، جس کافر کے لیے تو دعا کر رہا ہے کیا کرامن کاتبین نے نہیں لکھا ہے یہی لسٹ نامہ کل قیامت کے دن جب رب کے سامنے پیش کیا جائے گا تو دنیا ایک طرف ہوگی، تیرا جنازہ ایک طرف ہوگا، دنیا جنت کے طرف جائے گی اور کافر کو دعا دے کے تو جہنم کے طرف چلا جائے گا۔ اس لیے سن کہ تو نے کسی دنیا دار کی نہیں مدینے کے تاجدار کے حدیث کو ٹھکرایا ہے، احمد مختار کے زبان کو ٹھکرایا ہے، اس لیے کہ نبی ارشاد فرماتے ہیں مومنوں کے لیے دعا کرو، اللہ کے پیارے نبی ہے، احمد مختار ہے، سید الابرار ہے۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا میں پڑھاتا ہوں آپ کے سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ بہت سمجھ میں آ رہی ہے۔ چرائے تو کہہ دینا، نہیں کہہ دینا جزاک اللہ فوراً پڑھا۔ اللہ کے پیارے حبیب میرا نبی ارشاد فرماتا ہے سدرہ کے مکی سدرہ چھوڑ دو، نہیں کیا حضرت جبریل امین رب کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، مولا کیا حکم ہے؟ بھائی سن لے یار سب لوگ میرے پیارے میرا نبی ارشاد فرماتا ہے اے سدرہ کے مکی سدرہ چھوڑو۔ حضرت جبریل نے سدرہ چھوڑ دیا، رب کے بارگاہ میں حاضر۔ میرا نبی ارشاد فرماتا ہے جبریل چلے جاؤ جودی پہاڑ کے قریب چلے جاؤ۔ عرض کرتے مولا کس لیے چلا جاؤں؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا جہاں کشتی نوح ٹکی ہے، ٹھہری ہوئی ہے، اسی کشتی نوح کے نیچے غار ہے، اور اس غار کے اندر ایک میرا بندہ عبادت کر رہا ہے، مگر میں نے اس کے تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے، مگر میں نے اس کے تقدیر میں جہنم لکھ دیا۔ کھولو مدارک النبوہ شریف اور پڑھو، میرے رب نے ارشاد فرمایا اے جبریل جاؤ اور میرے اس بندے سے کہہ دو کہ اب میری عبادت نہ کرے، میں نے اس کے تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے۔ اے جبریل جب تم وہاں جاؤ گے تو دیکھو گے اس کے پیشانی کی گوشت اڑ چکے ہیں، ناک کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں، ہاتھ کے تون گھس چکے ہیں، گھٹنے کے گوشت گل چکے ہیں، پیر کے نشان پتھر پر بن چکے ہیں، یہاں تک کہ اے جبریل 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، بلکہ وہ میرا بندہ 400 برس سے میری عبادت کر رہا ہے، میں نے اس کے تقدیر میں جہنم لکھ دیا ہے۔
हजरत जिब्रील अमी आए और हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद उस कश्ती का दीदार किया जो तूफान नूह की कश्ती है। उस कश्ती पर हजरत जिब्रील ने देखा, लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, मौला मैंने कश्ती देखा और कश्ती पर नबी का नाम देखा, मगर नबी से पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम है, मगर इन पर इनका नाम क्यों लिखा गया? तो रब ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील सुनो, अगर वो मेरा महबूब न होता तो न जन्नत होता, न दोजख होता, न अर्श होता, न कुर्स होता, न सुनो इब्न हजरत नूह मछली के पेट से आजाद किए जाते। उसी नबी का सदका है कि अगर वो नबी न होता तो कश्ती नूह पार न होता। यहाँ तक कि सुनो, जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जमाना था और 50 फीट पानी जमीन में आ गया और जब उनकी किस्मती कश्ती जगमगाने लगी तो मेरे बारगाह में अर्ज किया, ए मौला ये कश्ती तेरे ही हुक्म से बनाई गई और तेरे ही हुक्म से लोग इस पर सवाल किए गए, मगर ये कश्ती जगमगा क्यों रही है? रब ने इरशाद फरमाया, ऐ नूह सब कुछ है मगर उसमें एक कमी है। कहा वो कमी क्या है? कहा उस कश्ती पर जब तक मेरे प्यारे महबूब का नाम न लिखा जाएगा वो कश्ती कयामत तक जगमगाती रहेगी। हजरत नूह ने अर्ज किया, ए मौला उस प्यारे महबूब का नाम क्या है? तो रब ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ऐ नूह उस कश्ती पर लिख दो, वो कश्ती तुम्हारी पार कर दी जाएगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सुनहरे लफ्जों में अपने हाथ से लिख दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब ने इरशाद, हजरत नूह अर्ज करते हैं, ए मौला मेरे नाम को अपने नाम से नहीं मिलाया, आदम के नाम को अपने नाम से नहीं मिलाया, यहया के नाम को अपने नाम से नहीं मिलाया, ज़िक्रिया के नाम को अपने नाम से नहीं मिलाया, हूद के नाम को अपने नाम से नहीं मिलाया, हजरत यहया के नाम को अपने नाम से नहीं मिलाया, यूसुफ के नाम को अपने नाम से नहीं मिलाया, याकूब के नाम को अपने नाम से नहीं मिलाया। ए अल्लाह जन्नत को अपने नाम से तूने नहीं मिलाया, दोज़ख को अपने नाम से क्यों नहीं मिलाया? रबी इरशाद फरमाता है, वो मेरा प्यारा महबूब है। ए नूह अगर वो मेरा महबूब ना होता, न तुम होते, न ये ज़मीन होती, न आदम होते, न आसमा होता, न सजर होता, न हजर होता, न दरिया होता, न रवानी होती, न समुंदर होती, न तुगयानी होती। बल्कि सुनो मैंने उस नाम को इसलिए नाम में मिला लिया है कि एक जमाना ऐसा आ जाएगा नबी के गुस्ताख पैदा होंगे, गद्दार पैदा होंगे, नबी के गुस्ताख पैदा होंगे जो नबी के नाम लेने से घबराएंगे, अहमद मुख्तार का नाम लेने से घबराएंगे। तो जहाँ जहाँ मेरा जिक्र होगा वही मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र होगा।